الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات اور بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات تمام انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے ہیں۔ باقی انبیاء کو معجزات وہ عطا فرمائے گئے جو ان کی شایان شان تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے گئے جو آپ کی شایان شان تھے۔ آپ کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ معراج والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں سے آسمانوں کی طرف بلاتے ہیں اور ملاقات کا شرف بخشتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت ہی انعامات کی بارش رہتی تھی۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیاں اور بہت سے انعامات عطا فرمائے ہیں۔ جو معراج والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی گئی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ معراج کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر فرماتے ہیں، اور دوسرا حصہ معراج کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر فرماتے ہیں۔ پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی سیڑھی ہے، بلندی ہے، چونکہ یہ بھی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کا ذریعہ بنا، اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنا، اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو معراج والا معجزہ عطا نہیں فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ زمینوں سے آسمانوں تک کی سیر کر رہے ہیں. یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں تمام انبیاء سے افضل ہیں. اس لیے آپ کی افضلیت کو مزید ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج والا معجزہ آپ کو عطا فرمایا ہے. اور اس کی وجہ شاید کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے دور میں ایسی ترقیاں اور ایسی سائنسی تحقیقات نہیں ہوئی تھی جیسی ترقیاں آج اور سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ آسمانوں تک کا کسی شخص کا سفر کرنا عجیب خیال کرتے تھے اور اس کو مانتے نہیں تھے. آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دکھائی کہ انسان کا آسمانوں تک اڑنا اور سفر کرنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے آلات کے ذریعے سے انسان ہواؤں فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں. آج سائنسدان دوسرے سیاروں تک جا پہنچے، چاند تک جا پہنچے، مریخ تک جا پہنچے. اپنے بنائے ہوئے آلات کے ذریعے، اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آج کے دور کے اندر یہ چیز معیوب نہیں سمجھی جاتی کہ کوئی بندہ پل بھر میں آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. ہوائی جہاز ہے، دیکھیں کہ پل بھر میں آسمانوں میں اڑتا ہے، پل بھر میں اگر چاہے تو زمین پہ آ سکتا ہے. تو انکار کی گنجائش موجود نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ کو معراج والا معجزہ عطا فرمایا ہے. معراج والا سفر یہ بلندیوں کی عظیم داستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والے سفر میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو جو سواری عطا فرمائی گئی اس سواری کو براق کہتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور براق سواری ہے. جیسا سوار عظیم الشان ہے ایسی سواری بھی عظیم الشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسی سواری کسی کو عطا نہیں فرمائی. اس سواری کی شان یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تو وہیں جا کے اس کا قدم پڑتا تھا. ایسی تیز ترین سواری تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے وقت کے اندر لمبا سفر کرنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری بھی ایسی عطا فرمائی کہ تھوڑے وقت کے اندر لمبا سفر کر سکتی ہو. آج دنیا کہتی ہے کہ ترقی بڑی ہو گئی ہے، فلاں چیز ایجاد ہو گئی اور فلاں چیز ایجاد ہو گئی، لوگوں کی عقلیں حیران کر دی. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے معجزے کی آج بھی شان اپنی مثالات ہے. آج تک سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی. ہوائی جہاز بڑی تیز ترین سواری ہے.
اور چند لمحات میں بڑی دور بڑے عروج کا سفر کرنا جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو براق والی سواری عطا فرمائی گئی، یہ سواری ہوائی جہاز سے کئی گنا تیز ترین تھی۔ ہوائی جہاز کی یہ شان تو نہیں ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑے اور وہیں جا کے اس کا قدم ہو۔ براق کی یہ شان تھی، کتنی تیز ترین سواری ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے اور وہاں جا کے قدم پڑتا ہے۔ آج بھی سائنس اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر اس طرح کوئی سواری نہیں بنا سکے۔ اور جہاں تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آج تک کوئی سائنسدان وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر ایسا تھا جس کو قرآن صراحتاً ذکر کیا، لوگوں کی عقلوں کے قریب تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا تاکہ لوگوں کی عقلیں اس کو تسلیم کر لیں، لیکن جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، اور جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے انکار کیا۔ جو عارف باللہ تھے، اللہ کو پہچاننے والے تھے، وہ اللہ کی قدرت کو بھی پہچانتے تھے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اور اللہ تبارک ہر چیز پہ قادر ہیں۔ انہوں نے آسمان کی بلندیوں تک کو کیا ماننا تھا، بیت اللہ سے مسجد اقصی تک جانے کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی وجہ سے کفار کا ایک گروہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب آپ نے امت کو بتایا کہ میں رات و رات یہاں سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمان تک کا سفر کر آیا ہوں، کفار کا ایک گروہ اعتراض کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک اعتراض گھڑ کے لے آیا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گروہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی اگر آپ واقعی یہاں سے مسجد اقصی تک کا سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، تو پھر مسجد اقصی کو آپ نے دیکھا ہے، ہمیں بتائیے مسجد اقصی کے ستون کتنے، پلر کتنے، کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے ہیں۔ اب یہ سوال بڑا بےہودہ تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام وہاں جمع ہیں، ان ذوات قدسیہ کے ہوتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کھڑکیاں، پلر اور ستون گننے لگ جاتے؟ اچھی بات ہے، سوال بہت بےہودہ تھا، لیکن چونکہ کفار مکہ ہر وقت کسی نہ کسی شوشہ کے چھوڑنے میں مصروف رہتے تھے، اور اس سوال سے بھی ان کی غرض تھی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہم یہ بات بتائیں کہ تمہاری نبی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک تمام پردے ہٹا دیے. مسجد اقصی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے اور بتلاتے گئے کہ ہم جو تمہارا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے. کفار مکہ اس جواب کو سن کے حیران رہ گئے کہ عجیب بات ہے، ہم تو اپنی طرف سے بڑا عجیب سوال بنا کے لائے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ اس کا جواب آپ سے بن نہیں پڑے گا. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطابق میرے سوال کا جواب عنایت فرما دیتے ہیں. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. آپ نے اس سے بڑھ کر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا مکہ والے تمہارا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا ہے نا شام کی طرف، فلاں مقام پر ان کا رات کو اونٹ گم ہو گیا تھا. میں وہاں سے گزرا دیکھا تو اپنا اونٹ تلاش کر رہے تھے. اب کفار مکہ اور حیران ہوئے، یہ تو واقعی سچ معلوم ہوتا ہے جو حضور فرما رہے ہیں، اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں. فرمایا تمہارا قافلہ آئے گا ان سے پوچھ لینا کہ تمہارا فلاں مقام پہ اونٹ گم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اب کفار مکہ لاجواب ہو کر مجلس سے اٹھے اور اس قافلے کے انتظار میں تھے کب وہ قافلہ آئے. ہم ان سے پوچھے کہ واقعی تمہارے ساتھ اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا کہ نہیں آیا. چنانچہ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، بھاگ کفار مکہ اس قافلے کے پاس پہنچے اور پہلی بات ان سے پوچھی کہ کیا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت رات کو فلاں مقام پہ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا اور تم اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا واقعی ایسا ہوا ہے کہ ہمارا اونٹ گم ہوا تھا اور ہم اس کو تلاش کر رہے تھے. اب کفار مکہ کی زبانیں بند ہو گئی کہ دیکھو اب ہمارے بندے تو جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں گئے تو پھر آپ نے کیسے فرما دیا کہ فلاں جگہ فلاں جو ہے وہ مقام پر اونٹ گمتا اور تلاش کر رہے تھے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے بالکل سچ ہے. لیکن ہر درد لوگوں کا کہنا کیا؟ باوجود زبانیں بند ہونے کے پھر بھی کوئی بہانہ تراشتے رہے. سیدنا ابوبکر صدیق سے ابو جہل نے اسی ہردرمی کی وجہ سے پوچھا تھا کہ ہاں جی بتائیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ رات میں یہاں سے مسجد اقصی پھر آسمانوں تک ہو آیا ہوں، کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کہتا کون ہے؟ تو کہنے کہ وہی تمہارا دوست محمد یہ بات کہتا ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں تو سچ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور آ کر واقعہ بتایا کہ حضور یوں سنا اور ابو جہل نے سوال کیا اور میں نے یہ جواب دیا. فرمایا ابوبکر انت صدیق، آپ صدیق ہیں، آپ سچ ہیں. ابوبکر نے رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں سے ابھی نہیں سنا تھا، لیکن آپ کے متعلق خبر مل گئی کسی اور زمانے کافر سے ملی کہ آپ نے پھر بھی فرمایا کہ اگر ان کے متعلق بات ہے تو سچ ہی سچ ہے. صدیق کہتے اس کے جو آنکھیں بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والا اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو معراج یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں کی داستان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات آپ پر بڑے انعامات فرمائے، بڑی بلندیاں عطا فرمائی. اس رات
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ نے مختلف جگہ پر ٹھہر ٹھہر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں تاکہ قیامت کے دن زمین اس بات کی گواہی دے کہ حضور نے یہاں بھی میرے پر بھی سجدہ کیا تھا، عبادت کی گواہی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جگہ آئی، آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا حضور یہ یثرب ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ فرمایا رکو میں یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ سفر کیا، پھر ایک جگہ سے گزرے، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیت لحم ہے۔ فرمایا کہ اچھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ فرمایا رکو یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ پھر آج کی رات گئے مسجد اقصیٰ میں، وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھائی، انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے پڑھی، اور مختلف مقامات پر آپ کا ٹھہرنا ہوا جہاں بھی ان کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ حالانکہ سفر آپ کا لمبا تھا، وقت آپ کے پاس مختصر تھا، آپ مختلف جگہ پر رک کر نماز والی فضیلت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ کل قیامت کے دن یہ جگہ گواہی دے کہ یہاں بھی میری عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو جگہ گواہی دے کہ رب تعالیٰ کی عبادت یہاں پہ ہوئی ہے۔ وقت تھوڑا تھا، سفر لمبا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے مختصر نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو آپ نے جتنی مرتبہ بھی نماز پڑھی ہے 2 رکعت پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا مختصر سے مختصر نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اس سے کم نماز نہیں ہوتی۔ اگر 1 رکعت نماز بھی نماز ہو سکتی اور وہ پڑھی جا سکتی ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ضرور پڑھ لیتے۔ کیوں؟ سفر لمبا تھا، وقت مختصر تھا، ٹائم تھوڑا تھا۔ معلوم 2 رکعت سے کم نماز ہے ہی نہیں۔ اگر 2 رکعت سے کم نماز ہوتی ہے، آپ کہیں رک کر 1 رکعت بھی کوئی نماز پڑھ لیتے کہ چلو بھی جلدی ہے، وقت تھوڑا ہے، 1 رکعت پڑھ لو۔ تو جو 1 رکعت نماز پڑھنے والے اس کے مدعی ان کو چاہیے ذرا اس مسئلے پہ غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اس سفر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ آپ نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، نماز پڑھائی تو امام الانبیاء بھی ہیں۔ تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں آپ کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ معراج کے سفر میں تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ طریقہ کون سا اختیار کیا گیا نماز کا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جس طریقے پہ نماز حضور نے پڑھی ہے آپ کی شریعت کے مطابق، اس طریقے کے مطابق آپ کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاں بھیجوں، تم ان کا زمانہ پاؤ تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عملی مظاہرہ معراج کی رات فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے جمع کیے گئے اور اس رات آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی شریعت کے مطابق پڑھی، آپ کے طریقے کے مطابق پڑھی، تو لتؤمنن پر عمل ہو گیا، وَلَتَنْصُرُنَّ پر مدد نہیں کرنا۔ مدد ہوتی ہے مشکل وقت میں،
جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مشکل وقت آئے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگتے تھے، دجال کا فتنہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نظر فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی مدد و نصرت فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، شریعت اسلام پر عمل کریں گے، یہودیوں کو جو آپ کے مخالف ہیں ان کو قتل کریں گے، عیسائی بھی آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے، وَلَا تَنْصُرُنَّ پر عمل ہے، اپنی طرف سے اِسَارَتاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی نبھائیں گے، اور باقی انبیاء کی طرف سے نیابتاً یہ کام ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ پر بھی عمل ہو گیا، وَلَا تَنْصُرُنَّ پر بھی عمل ہو گیا۔ تو آپ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا، معراج کی رات تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور آپ کی شریعت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، آج جو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، اور یہ فاتحہ والی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن اس کے ساتھ آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہے نا جی، تو فرمایا ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور قرآن عظیم بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ آپ کو عطا کی گئی، جب آپ نے جماعت سے نماز پڑھائی تو پھر آتی بھی آپ کو تھی، باقی انبیاء کو تو پیچھے سورہ فاتحہ عطا نہیں کی گئی، کیسے پڑھ لی انہوں نے؟ اس سے معلوم ہوا امام پڑھ رہے تھے، مفتی کی طرف سے بھی شمار ہوتی ہے، نماز کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی تو ان کی طرف سے بھی شمار ہوئی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو دیکھیں انبیاء کی نماز تو فاتحہ کے بغیر ہو رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی معراج کی رات۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات ملک شام سے گزر رہا تھا، ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں قبر تھی، اور میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبر میں زندہ ہونا معلوم ہوا، قبر میں نماز پڑھنا معلوم ہوا، اور حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، اس کو بندہ ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی اس رات آپ کو جہاں اور عظمت عطا فرمائی اور انعامات فرمائی، انعامات میں سے ایک انعام یہ فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کشف کے ذریعے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا گیا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ جس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں، تو شام کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون کی نہ صرف تائید کرتی ہے بلکہ اہل سنت جماعت کے موقف کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ احساس عطا فرمایا، آپ نے رب تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے، رب تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ کی زیارت کیسے کی ہے؟ انعام میں سے ایک بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو شرف بخشا کہ آپ نے رب تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بندہ رب کو نہیں دیکھ سکتا، تو وہ عام بندے کے بارے میں تو مسئلہ ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔
جہاں آپ کی بے شمار خصوصیت ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں یہ احساس عطا ہوا کہ رب تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے۔ اس میں بعض حضرات کو اعتراض ہے، کہتے ہیں جی رب تعالیٰ کو کیسے دیکھا؟ ایک روایت میں تو آپ نے خود فرمایا کہ رب تعالیٰ کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، جبکہ دوسری روایت کو دیکھنے کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم کی آیات میں اسے بھی دیکھنا سمجھ میں آتا ہے۔ تو پھر اس اختلاف میں تطبیق کیسے ہوگی؟ سیدھی بات ہے، دونوں باتیں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ جہاں فرمایا کہ دیکھا ہے وہ بھی حق ہے، جہاں فرمایا کہ نہیں دیکھا وہ بھی حق ہے۔ جہاں فرمایا کہ دیکھا ہے یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور جس طرح رب تعالیٰ نے دکھایا آپ نے دیکھا ہے۔ جہاں فرمایا کہ نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ کہ جس طرح ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد اس کا حکم بیان کر سکتے ہیں، فلاں بندے کو میں نے دیکھا، اس کا قد اتنا تھا، اس کی آنکھیں اتنی ہیں، اس کے جسم کی جسامت یوں ہے، اس کا چلنا یوں ہے، اس کا پھرنا یوں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو اس طرح نہیں دیکھا، رب تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ تو لہذا نہ دیکھنے والی بات بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن نہ دیکھنے سے مراد ایسا نہ دیکھنا ہے کہ جس طرح بندہ ہم مخلوق کو دیکھ لیتا ہے اس طرح نہیں دیکھا۔ قیامت کے دن جنتی لوگ اللہ پاک ان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ یہ رب تعالیٰ کی زیارت کیا کریں گے۔ جمعہ کے دن رب تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں کریں گے، اب یہ انعام نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، فرمایا حضور لاکھوں کروڑوں اربوں جنتی ہوں گے، تو رب تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اتنے رش کے اندر کیسے زیارت ہو سکے گی؟ صحابہ کرام بھی امت مسلمہ کے بڑے محسن لوگ ہیں، جہاں ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی تو فوراً سوال کر دیتے، آپ جواب دیتے، امت کے لیے آسانیاں ہو جاتی۔ فرمایا کہ تم چاند کو دیکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل حضور، چاند کو ہم سب دیکھتے ہیں۔ فرمایا اس کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے کسی کو؟ لاکھوں لوگ کروڑوں اربوں دیکھتے نہیں؟ فرمایا بالکل دیکھتے ہیں۔ فرمایا تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے مطالبہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے۔ اللہ کو فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا فرما دی گئی، یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کی فضیلت ہے۔ چونکہ یہ بلندیوں والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عظمتیں، بے شمار بلندیاں اور خصوصیات عطا فرمائی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بعد ویسے ہی پریشان ہے کہ دیکھو روایت میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور وہاں سے گزرے ہیں، وہاں ہونا ثابت ہو گیا۔ اچھا پھر مسجد اقصی میں آئے تو آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، آسمانوں پہ گئے ہیں تو اب موسیٰ علیہ السلام سے پڑھ کر آسمانوں بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات رکھی کہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے اعزاز کے لیے آگے آگے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں جی، سر مہمان کی استقبال کے لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں پہلے پہنچا دیا، ابھی حضور آ رہے ہیں بھائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اور آپ ہمارے لیے شاید کوئی چیز مشکل ہو، لیکن میرے رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے فرماتے ہیں یا اللہ مجھے زیارت چاہیے، فرمایا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، ہاں جی
تو کوہ طور رضا رضا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لیکن اب شوق تو تھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا نماز والا، اور نمازیں فرض ہوئی ہیں تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار گفتگو فرماتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بار بار۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ پاک سے ملاقات کر کے، تو کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے، فرمایا 50۔ فرمایا امت نہیں پڑھ سکے گی، کم کروا لے۔ حضور نے وسلم تشریف لے کے پھر سفارش فرمائی تو 45 رہ گئی، پھر 40 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرماتے رہے اور کم کرا لے۔ اب یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار آنا جانا اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ حضور سے میری بار بار گفتگو، میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا لیکن اس شخص کو بار بار دیکھو جو اللہ کو دیکھ کے ہے۔ بار بار ملاقاتیں ہو رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز عطا فرمایا، امت کو اعزاز عطا فرمایا۔ بلندی والا سفر، عظمت والا سفر معراج، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر امت کو نماز دی ہے، اس لیے نماز کو عموماً کی معراج بھی کہا گیا کہ جو نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ آج مسلمان اسی نماز سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ پاک کا کرم یہ ہے، اللہ پاک کا احسان یہ ہے، نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھی، اللہ پاک نے کم کر کے 5 کر دی۔ اب بندہ پڑھتا 5 اور ثواب 50 کا ملتا ہے، کتنے بڑے نفع کا سودا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی سب کاموں کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے لیکن نماز کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے مسجد کرم میں فرمایا معراج کی رات جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب تعالیٰ سے باتیں ہوئی ہیں، وہ باتیں بھی امت کو بتانے کا حکم دیتی ہے کہ امت کو بتا دے کیا باتیں ہوئی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی اور وہ نماز کا حصہ بنا دی گئی۔ بس اوقات بڑے سے ملاقات کرے تو لوگ اس ٹو میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں ہوئی، ہمیں بھی پتہ چلے۔ آج دیکھا نہیں کہ کوئی کسی ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں دورے کے لیے جائے تو کہتے ہیں دیکھو یار یہ کیا کہتے ہیں، ملاقات کا مقصد کیا ہے، دیکھو کیا بات ہے۔ میڈیا والے بھاگ کے کیمرے اندر لے کے جانا چاہتے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ لے کے جانا، لیکن وہ بس اوقات اندر نہیں جان دیتے، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے، باتیں کیا ہوئی ہیں؟ کرم یہ فرمایا کہ ان باتوں کو بتا دیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ حضور نبی پاک، ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، یہ التحیات یہ وہی گفتگو ہے جو معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ پاک کی شان بیان کی ہے۔ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی اللہ قولی فعلی جانی مالی بدنی باتیں ساری اللہ تیرے لیے ہیں، قولی باتیں فعلی باتیں جانی باتیں مالی باتیں ہر طرح کی اللہ تیرے لیے۔ اللہ پاک فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت اس کی برکات ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کے نیک لوگوں کو نہیں بھولے، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ جب یہ بات سنی تو اب حضرت جبریل علیہ السلام بھی جوش میں آ گئے، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی،
واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب معراج کی رات کی گفتگو ہوئی ہے، راز و نیاز ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے ہم پہ احسان فرمایا، اس گفتگو کو ہمیں بتا دیا اور نماز کا حصہ بنا دیا۔ آج ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو معراج کی یاد ہے۔ چونکہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے موجود تھے۔ اس وقت السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے ہر وقت ہر بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، گفتگو میں چونکہ براہ راست خطاب تھا اس لیے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا گیا۔ تو نماز کے معراج کا تحفہ ہے۔ اب جو حضور کا امتی ہے اس تحفے میں قبول کرتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور نماز سے محبت کرتا ہے، نماز کے اندر اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اس لیے 5 وقت مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز میں کامیابی ہے۔ تو معراج کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز والی نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج کی رات بڑی بلندیاں عطا فرمائی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی زیارت فرمائی ہے، جنت کو دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، جنت کے حالات کو دیکھا، دوزخ میں دوزخیوں کے حالات کو دیکھا۔ مختلف طرح کے لوگوں کو مختلف طرح کے عذاب ہو رہے تھے، چغل خوروں کو عذاب ہو رہا تھا، سود خوروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے اس عذاب کو دیکھا اور اپنی امت کو آ کے بتایا تاکہ لوگ ان گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا ملک جو دن بدن حالات کا شکار ہے اور دن بدن معاشی حالات خراب ہو رہے، اس کی بڑی وجہ یہ سودی نظام سے جان نہ چھڑانا ہے۔ باوجود اس کے کہ ہماری وفاقی شرعی عدالتیں اس کے متعلق متعدد مرتبہ فیصلے فرما چکی یہ حرام ہے اور پوری انسانیت کی معیشت کو اس نے ڈبو کے رکھ دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا، قرآن میں سیدھا آ گیا کہ اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، فرمایا کہ سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ اعلان جنگ کا جو ہو رہا ہے آج 10 کلو آٹا بھی لین میں لگ کے بھی شناختی کر دکھا کر مل نہیں رہا، کسی کو ملتا اور کسی کو نہیں ملتا۔ اس سود کو چھوڑ کر تب بات بنے گی۔ معراج کی رات آپ نے سود خوروں کو دیکھا، عذاب میں تڑپ رہے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، معراج کی رات آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ گئے تو آپ آسمانوں پہ تھے، وہاں تو جنت ہے، دو تو آسمانوں پہ نہیں ہے، دو تو 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ گئے آپ آسمانوں پہ، دو کو کیسے دیکھ لیا؟ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی ہے اور آسمانوں پر یہ دوزخ کا مشاہدہ بھی کروایا۔ وہ کس طرح؟ اللہ پاک نے جب آپ آسمانوں پہ تھے تو آسمانوں سے لے کر تحت الثری تک دوزخ تک جتنے پردے تھے اللہ پاک ان پردوں کو ہٹا دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کو ہٹا دیا گیا تو دوزخ کو مشاہدہ فرمایا اور اپنی امت کو بتا دیا ہے۔ جس طرح میں نے آپ پہلی خدمت میں عرض کیا پہلے کہ جب آپ معراج سے واپس آئے تو کفار مکہ نے سوال کیا کہ اگر آپ معراج سے واپس آئے، آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں مسجد اقصیٰ گئے تھے، اگر آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنے، ستون کتنے، پلر کتنے ہیں؟ حالانکہ حضور وہاں کھڑکیاں، ستون، پلر، دروازے کتنے تھوڑی گئے تھے۔ اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دیا، آپ دیکھتے گئے اور بتاتے گئے۔ جس طرح یہاں پردے ہٹا دیے گئے، نجاشی جو ہے وہ حبشہ میں فوت ہوا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہو گیا، آؤ اس کا جنازہ پڑھے۔ صحابہ کرام جنازہ پڑھنے کے لیے
रहे हैं, अपना जनाजा गाह में निकले हैं। सहाबा फरमाते जब हम नजाशी का जनाजा पढ़ रहे थे, मैयत हमारे सामने कर दी गई थी। अल्लाह पाक ने हबशा से लेकर मदीना तैयबा तक तमाम के तमाम पर्दे हटा दिए थे। जिस तरह यहाँ पर्दे हटाए हैं, इस तरह हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में पर्दे हटा दिए गए कि आपने ऊपर आसमानों के होते हुए भी तातसरा जमीनों के नीचे दोज़ख के अंदर दोज़खियों का मुशाहदा फरमाया और अपनी उम्मत को बताया कि फलां फलां लोगों को मैंने देखा कि दोज़ख के अंदर चल रहे हैं। बल्कि कुरान करीम के अंदर आम जन्नतियों का तज़किरा भी मौजूद है और उनका मुकालमा मौजूद है। क़यामत के दिन जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो फिर दोज़खी लोग दोज़ख में चले जाएंगे, दोज़खी लोग दोज़ख में जल रहे होंगे तो जन्नती लोग उनसे हम कलाम होंगे। कुरान करीम में उनका मुकालमा जिक्र किया गया है। जन्नती लोग कहेंगे देखो हम अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह की बताई बातों पर अमल किया। अल्लाह पाक ने जो हमसे वादे किए थे जन्नत के, अल्लाह पाक ने जन्नत और नेमतें अता फरमा दी। तुम बताओ तुम्हारे साथ जो वादा था इनकार की वजह से कि तुमने ईमान नहीं लाए, तुमने इनकार किया सबका, तुम्हें भी वो सब कुछ मिल गया जिसका तुमसे वादा था। अब दोज़खी वहां तड़पेंगे, कहेंगे हाय हाय हम तो जल रहे हैं, सब कुछ सच साबित हुआ। अब ये मुकालमा कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अगर आसमानों जन्नत आसमानों पर है और जन्नती लोग दोज़खियों से पर्दे हटा दिए जाएंगे और मुकालमा करेंगे तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे होते हुए जन्नत का के साथ साथ दोज़ख का मुशाहदा कैसे नहीं फरमा सकते। बाहर क्या सारी रात जो मेराज वाली है ये अज़मतों और बुलंदियों वाली है। अल्लाह पाक ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अज़मतें, बड़ी बुलंदियां, बड़ी नेमतें इस रात को अता फरमाई। मेराज का माना बुलंदी है। इतनी नेमत अता फरमाई हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात के अंदर के वो शुमार से बाहर है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जाते हैं। कुफार मक्का को खामखा इतराज हो जाता है, लेकिन जुबानें बंद हो गई। जब हुजूर ने बता दिया कि मुल्क के शाम से तुम्हारा एक काफिला आ रहा है, उनका ऊंट गुम हो गया। जब उनको देखा पूछा तो वाकई का हमारा ऊंट मुस्कुरा तो गुम हो गया। तो फिर जुबानें बंद हुई, हैरान हो गए। तो अल्लाह पाक ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस को ये सारी बुलंदियां मेराज की रात अता फरमाई है। और मेराज ये मौजज़ा ऐसा है कि किसी नबी को इस अंदाज से अता नहीं फरमाया गया। बाकी अंबिया को मौजज़ात अल्लाह पाक ने अता फरमाए और हुजूर को भी अता फरमाए। बाकी अंबिया को मौजज़ात वो अता फरमाए जो उनकी शान निशान थे और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ात वो अता फरमाए जो हुजूर की शान निशान। मेराज आपके मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा है और मौजज़ा कहते हैं उस अमल को, उस काम को है जो आम बंदा न कर सके, आम बंदे के बस में ना हो। मेराज क़यामत तक चलता रहेगा। मौजज़े का मतलब ये कोई बंदा उस शान तक, उस काम तक नहीं पहुंच सकता जो उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान बुलंदियां अता हुई और जो हम करके खाए। साइंस कितनी तरक्की कर ले, चाहे चांद पे पहुंच गए, चाहे मरीख पे पहुंच गए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करके आए, अंबिया से मुलाकात करके आए। हाँ, ये सारी की सारी नेमतें क़यामत तक साइंसदानों को नसीब नहीं हो सकती, आज तक पहुंच सकते। ये तहकीकात सारी की सारी धरी रह जाएंगी, बहुत नीचे रह जाएंगी। अर्ज़ के जहाज बहुत तेज सवारी है, लेकिन अल्लाह पाक ने हुजूर को जो सवारी अता फरमाई बुराक वाली, मेराज की रात जिस पे आप सफ़र फरमाते हैं, हाँ जी, वो इतनी तेज तरीन सवारी है, आज का जहाज भी उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखता। जहाँ उसकी नज़र जाती है वहाँ उसका कदम जाता है। जहाज कितनी तेज सवारी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी ये शान तो नहीं है। और मुस्तकबिल के अंदर भी कोई इतनी तेज तरीन सवारी तैयार नहीं हो सकती कि लोग तैयार कर रहे हैं। हुजूर के मौजज़ात है। मौजज़ा होता ही वो काम है जो कि जो है आम बंदा कर ना सके। उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ हों, उसकी मिसाल पेश करने से कासिर हों, थके मांदे रह जाएं और कभी भी उस तरफ की जरूरत न कर सकें, मुकाबले में वो चीज़ ला सके, वो मौजज़ा होता है। अल्लाह ताला मौजज़ा नबी के हाथ में ज़ाहिर फरमाते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु
کو بے شمار معجزات عطا فرمائیں گے۔ تو معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔